اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے اپنے مسلسل عنوان یعنی کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں جو گفتگو کی تھی، اس میں ہم نے مکمل طور سے حضرت سلیمان ابن سرد خزائی کا تعارف اور ابتدا سے جہاں سے امام مظلوم علیہ السلام کو پہلا خط روانہ کیا گیا تھا کوفے سے، وہاں سے لے کے اور اس کے بعد کے حالات، اور پھر بہت تفصیل سے جنگ عین الورود، وہ جنگ کو جو جناب سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے ساتھیوں نے قاتلان امام حسین سے عین الورود کے مقام پر لڑی تھی، اس کا پورا احوال ہم نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد چند افراد کا بچ کے کوفے جانا، اور پھر کوفے میں ایک مرتبہ حضرت مختار ثقفی کا تھوڑا سا تذکرہ، کیونکہ وہ اس زمانے میں قید میں تھے، اور پھر انہوں نے جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھ جانے والوں میں سے چند افراد جو واپس آئے تھے ان سے رابطہ کیا تھا، اور نئے سرے سے اپنے جو پروگرام تھے ان کا تذکرہ کیا تھا، وہ سب ہم نے تفصیل سے سنا دیا تھا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کا تذکرہ بھی ہم نے کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ درمیان میں پیش آنے والے تمام واقعات سے گزر کے تحریک جناب مختار ثقفی کے آغاز تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ گفتگو ہم نے ختم کر دی تھی، کسی حد تک تذکرہ عبداللہ ابن زبیر کا بھی اس گفتگو میں شامل ہوا تھا، لیکن آخر میں جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ تو گرد و نواح کے حالات ہیں، اور یہ عہد امامت جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو واقعات ہم نے بیان کیے وہ سن 65 ہجری تک کے تھے، جبکہ سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت واقع ہوئی۔ تو اس طرح 4 سال تک کی تاریخ ہم نے بیان کر دی تھی۔ اب امام سجاد علیہ السلام کا دور امامت 35 سال ہے، اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام اور پھر امام صادق علیہ السلام۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ، اور جہاں تک ہو سکے گا ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ خود ائمہ کا ہی تذکرہ رہے گا، کیونکہ گرد و نواح کے تمام معاملات کے اوپر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پھر بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے وقت کی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اب جو اپنے پروگرام کو مرتب کیا ہے اس میں تھوڑا بہت تذکرہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا وہیں سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کا کچھ تھوڑا تذکرہ کریں گے، اور پھر امام صادق علیہ السلام کے عہد کے اوپر ایک تبصرہ ہماری گفتگو میں شامل ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم امام صادق علیہ السلام کے عہد تک پہنچ کے فی الحال اس سلسلے کو ختم کر دیں گے۔ پھر اگر انشاءاللہ پروردگار عالم کو منظور ہوا، کوئی موقع ہوا، تو آگے کوئی گفتگو انشاءاللہ ضرور کی جائے گی۔ تو اب ہم اپنی گزشتہ گفتگو کا اعادہ آپ کے سامنے پیش کر چکے، اب ہم یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ گفتگو جو ہماری جس مقام پر جا کے ختم ہوئی تھی، وہاں ہم نے امام سجاد علیہ السلام کے عہد امامت کے حالات اور اس کے بعد آپ کی کاوشوں کا تذکرہ کیا تھا، اور ان کاوشوں میں ہم نے اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ یہ زمانہ ایک ایسا بھیانک زمانہ تھا کہ جس میں مکہ اجڑ چکا، جس میں مدینہ تاراج ہو چکا، جس میں کوفہ برباد ہو چکا، جس میں دوزداران اہل بیت تہہ کر دیے گئے، اور اب حقیقی مسلمان
حق کی آواز بلند کرنے والے اور پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے والے افراد اتنے کم ہو گئے کہ امام نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ میرے ساتھ حق کی آواز بلند کرنے والے 20 افراد بھی نہیں رہ گئے۔ یہاں سے امام کا وہ کام کہ جو حقیقی معنوں میں آپ کی ذمہ داری امامت تھی، آپ کا حجت اللہ فی الارض ہونا، آپ کا نفس رسول ہونا اور آپ کا ضامن بقائے دین حق ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ امام نے بہت سے امور انجام دیے، جس میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی کہ آپ جن حالات میں زندگی گزار رہے تھے، ظاہر ہے کہ آپ خطبے نہیں دے سکتے تھے، آپ مجمع جمع کر کے کوئی پیغام نہیں دے سکتے تھے، لیکن مسجدوں میں بیٹھ کے، محرابوں میں بیٹھ کے آپ درس توحید، درس معرفت، درس الہیات اور دین کے تمام احکامات کا درس بشکل دعا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہمارے سامنے ہے، اور آپ کی ان دعاؤں کی کیفیت یہ ہے کہ غیر مومن علماء نے جب ان دعاؤں کا مطالعہ کیا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر حقیقت میں کوئی حق کی تبلیغ کرنے والا انسان عالم اسلام میں ان حالات میں ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جس نے یہ دعائیں تجویز کیں، ایجاد کیں اور تعلیم کیں۔ صحیح معنوں میں رشتہ عبد و معبود جس نے سمجھایا، صحیح معنوں میں جس نے بندے کو اللہ کے قریب کیا، صحیح معنوں میں جس نے معرفت پروردگار عالم کرائی، اور صحیح معنوں میں جس نے دین کی تعلیمات کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال کے عالم اسلام کو دیا، وہ امام سجاد علیہ السلام ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آپ کی دوسری کاوش تھی وہ تھی درس و تدریس۔ درس و تدریس کے لیے آپ نے اپنی مختلف نشستوں کا اہتمام کیا تھا۔ کچھ نشستیں آپ کی وہ ہوتی تھیں کہ جس میں تمام مسلمان ہر مکتب سے تعلق رکھنے والے، ہر فکر سے تعلق رکھنے والے جمع ہوتے تھے، اور آپ ان کو علوم الہیات، علوم اخلاقیات اور وہ علوم کہ جن کا تعلق حدیث سے اور فقہ سے ہے، یہ دیا کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی صدی ہجری میں عالم اسلام میں جو بڑے بڑے علماء اور فقہا پیدا ہوئے، وہ سب کے سب امام سجاد علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے والے تھے۔ اس میں بہت سے نام ہیں، محمد ابن اسحاق ہیں، اس میں سفیان ثوری ہیں، اس میں امام زہری ہیں، اس میں اور بہت سے نام ہیں، اور بعض عامۃ المسلمین کے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ علی ابن الحسین سے عالم اسلام کے بڑے بڑے فقہا نے اور بڑے بڑے محدثین نے احادیث نقل کیں اور آپ سے علوم دینیہ سیکھے۔ جہاں تک درس اخلاق کا تعلق ہے، درس اخلاق میں آپ کی منفرد حیثیت ہے۔ اخلاق کی تعلیم آپ نے اس طرح دی کہ عام مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو قال علی ابن الحسین سے نہ شروع ہوتی ہو۔ حقوق انسانی پر پہلا رسالہ ہیومن رائٹس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے ہی لکھا۔ اس کے علاوہ اخلاق سے متعلق احکامات ہمیں بہت کثرت سے امام سجاد سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد مصر کے مشہور
دانشور ڈاکٹر طہا نے اپنی ایک تصنیف میں جو امام کی سوانح عمری کے طور پر لکھی تھی، یہاں تک لکھا کہ عالم اسلام کے علماء اور عالمات میں ایک بہت بڑی تعداد ان افراد کی ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کے غلام اور کنیزیں تھے، یعنی آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے غلام اور کنیزیں خرید کے ان کو درس و تدریس اور تربیت کر کے جب اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ عالم اسلام میں تبلیغ کر سکیں تو ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت بڑی تعداد میں وہ علماء جو آپ کے غلام اور کنیزوں کی حیثیت سے علماء دین بنے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ہماری کتابوں میں آپ کے 2 غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک غلام شعیب کا ذکر بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ بڑے بڑے علماء اور عرفاء آپ سے علم دین سیکھتے تھے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک فہرست آپ کو جلدی جلدی سنا دیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے استفادہ کیا، اور اس میں 2 قسم کے افراد کا ہم تذکرہ کریں گے، ایک عامۃ المسلمین اور ایک وہ کہ جو مومنین ہیں۔ اور ان مومنین میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے بعد میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضری دی، اور وہاں سے انہوں نے مختلف علوم سیکھے اور عالم اسلام میں اس کی نشر و اشاعت کی۔ اچھا، اب ہم کچھ خاص لوگوں کے نام لے رہے ہیں، اس میں زیادہ تر وہ لوگ آئیں گے کہ جو دین حقہ والے ہیں، اور کچھ لوگ اور ہیں جو بعد میں دین حقہ پر نہیں رہے، یا جن کا نام ابھی ہم نے پہلے لیا، زہری وغیرہ، ان کی حیثیت دوسری ہے۔ تو اب ہم آپ کو کچھ ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ سے تدریس اور آپ سے استفادہ کرنے والے افراد کون کون سے تھے۔ تو دیکھیے، سر فہرست ایک نام آتا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہیں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری راوی ہیں حدیث کسا کے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے ذریعے امام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام باقر علیہ السلام کو سلام کہلوایا تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ شخصیت ہیں کہ جو قبر امام حسین کے پہلے زائر ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ درس سے امام سجاد علیہ السلام میں بیٹھنے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے، اور انہوں نے امام سے بہت سے علوم سیکھے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام سے بھی علوم سیکھے، امیر المومنین سے بھی سیکھے، امام حسن امام حسین کا زمانہ بھی دیکھا، ان سے بھی علوم سیکھے، اور اس کے بعد امام سجاد سے، اور امام سجاد علیہ السلام کے بعد ان کا جو زمانہ ہے وہ امام باقر علیہ السلام تک کا ہے۔ تو یہ ایک نام ہوا۔ اس کے بعد ہم آپ کو دوسرا نام ایک بتاتے ہیں۔ دوسرا نام جو ہے وہ ہے عامر ابن واصل کنعانی کا۔ عامر ابن واصل کنعانی یہ بھی امام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہیں، اور عامر ابن واصل کنعانی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اصحاب رسول میں جو شخص سب سے آخر تک حیات رہا وہ جناب عامر ابن واصل کنعانی تھے۔ تو واصل امام سجاد کی درس میں، آپ کے درسگاہ میں بیٹھنے والوں میں دوسرا نام عامر ابن واصل کنعانی کا ہے۔ اچھا، تیسرا نام جو ہے
وہ بھی ایک صحابی رسول کا ہے جن کا نام ہے سعید ابن جہان کنانی. سعید ابن جہان کنانی، ان کی بھی ایک خاص حیثیت ہے. اچھا، اب ان کے بعد ایک شخص اور ہیں جو کہ ایک متنازعہ شخصیت ہیں، اور بہرحال امام سے انہوں نے بڑی قیمتی چیزیں سیکھی تھیں، اور یہ ہیں سعید ابن مسیب. سعید ابن مسیب وہ ہیں کہ ان کو بچپن میں رسول اللہ کی صحبت کا بھی شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے دادا نے ان کو امیر المومنین کے سپرد کیا تھا بعض روایات کے مطابق. تو اس طریقے سے اگر ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ایک بہت صاف ستھرے شخص نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی زندگی میں ہمیں بعض امور ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو حقیقی شیعہ ہونے کے اعتبار سے زیب نہیں دیتے. اچھا، اس کے بعد بہرحال ان کو عام مسلمان بہت اہمیت دیتے ہیں. بہت روایات ان سے نقل کی گئی ہیں، بہت سی حدیث کے یہ راوی ہیں، اور ان کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے. تو اب ان کے تو زیادہ حالات ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم صرف امام سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے تربیت کی اس کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور مومن ہیں بہرحال جن کو قتل کیا تھا حجاج بن یوسف نے، اور ان کو قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف زندہ نہیں رہ سکا تھا. حجاج نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کس طرح قتل کروں؟ کہا تھا کہ جیسی سزا تو بھگتنا چاہتا ہے بارگاہ خداوندی میں ویسے مجھے قتل کر دے. تو یہ ان کا نام ہے سعید ابن جبیر. یہ 2 رکعت میں قرآن ختم کرنے والے بزرگ تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، اور آپ کی تعریف امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمائی. اس کے بعد جو امام کے شاگردوں میں ایک خاص نام آتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن شریک عامری کا. یہ بھی بڑے مومن شخص ہیں، اصحاب امیر المومنین میں بھی تھے، اور جنگ صفین میں انہوں نے حصہ لیا تھا امیر المومنین کی نصرت میں، اور امام باقر علیہ السلام تک کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے. اور امام باقر علیہ السلام سے احادیث نقل کرنے والوں میں بھی عبداللہ ابن شریک عامری کا نام ملتا ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی خاص شخصیت ہیں ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی یہ وہ شخص ہیں جو پہلے کیسانی تھے. کیسانی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. بعد میں یہ مذہب ختم ہو گیا، اور انہوں نے بھی کیسانی مذہب چھوڑ کے اثنا عشری مذہب اختیار کر لیا تھا. اور یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جب انہوں نے امام کی زیارت کی تھی مسجد الحرام میں، تو امام نے ان کو کنکر کہہ کے بلایا تھا. اور جب ان کو امام نے کنکر کہہ کے بلایا تو یہ بڑے متعجب ہوئے اور کہا کہ مجھ کو اس نام سے پکارنے والی میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ میری ماں مجھے کس نام سے پکارتی ہے، تو آپ نے مجھے اس نام سے کیسے پکارا؟ تو پھر آپ نے اپنا تعارف کرایا، اور اس کے بعد یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے مومن ہو گئے تھے، اور انہوں نے بہت سے علوم سیکھے تھے امام باقر علیہ السلام سے. ایک نام اور مومنین میں ہمیں ملتا ہے، وہ ہے قاسم ابن عوف شیبانی. قاسم ابن عوف شیبانی یہ امام سجاد علیہ السلام کے وکیل بھی رہے ہیں، امام باقر علیہ السلام کے وکیل بھی رہے ہیں، آپ کے اصحاب میں بھی رہے ہیں، اور ان کو کچھ ایسے علوم امام نے سکھائے تھے کہ جو
پوشیدہ اسرار و رموز کے علوم تھے اور عام لوگوں کو نہیں سکھائے تھے، لیکن امام نے ان کو یہ نصیحت کر دی تھی کہ عراق والے جب یہاں آئیں تو تم ان کو اپنے سیکھے ہوئے علوم نہیں سکھانا، ورنہ تمہارے ذہن سے بھی یہ سیکھے ہوئے علوم محو ہو جائیں گے۔ اب یہاں عراق والوں سے کیا مراد تھی، یہ ایک الگ سلسلہ ہے، اس کو فی الحال ہم نہیں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یحییٰ ابن ام الطویل، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مخصوص صحابی ہیں، اور یہ قتل کیے گئے تھے محبت امیر المومنین علیہ السلام میں، اور امام سجاد کے خاص دوستوں میں شمار کر کے ان کا ذکر امام صادق علیہ السلام نے کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد عمرو ابن عبداللہ السبیعی، اور دو ایک لوگ اور ہیں، جیسے کہ ہم نے شعیب کا ذکر کیا کہ جو غلاموں میں مشہور ہیں، اور یہ عمرو ابن عبداللہ السبیعی جو ہیں یہ بھی بہت عابد و زاہد تھے اور آپ کے خاص صحابی تھے۔ اس کے بعد ایک اور نام جو کہ بہت ہی اہم ہے، وہ ایک خاتون کا ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون تھیں حبابہ والہیہ۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ایک پتھر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ مولا اس کے اوپر اپنی امامت کی مہر ثبت کر دیں، تو امام نے اس پر مہر لگا دی تھی۔ اس کے بعد اس پتھر پر انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے مہر لگوائی، پھر امام حسین علیہ السلام سے مہر لگوائی، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت ضعیفہ ہو گئی تھیں، اور امام سجاد کے پاس جب وہ پتھر لے کے گئیں اور امام کو عبادت میں مصروف پایا تو واپس آنے لگیں۔ اس وقت امام نے ان کو اشارے سے پلٹنے کے لیے بلایا، اور امام کے اعجاز سے ان کی عمر جو تھی وہ پلٹ گئی اور یہ دوبارہ اپنے عہد شباب میں آ گئیں، اور اس کے بعد یہ امام رضا علیہ السلام کے حد تک زندہ رہیں اور ہر امام سے مہر لگواتی رہیں، اور دوبارہ جب ان کو جوانی ملی تو انہوں نے دینی تعلیم سیکھنا شروع کی تھی، اور ایک عرصے کے بعد یہ ایک بڑی عالمہ دین کی حیثیت سے معاشرہ تشیع میں موجود تھیں۔ اس کے بعد ایک اور نام ہے ہمارے پاس جس سے آپ لوگ واقف ہوں گے، اور یہ ہیں جناب ابو حمزہ سمالی۔ ابو حمزہ سمالی امام کے وہ شاگرد اور وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے بڑے مدارج طے کیے تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے مومن تھے۔ امام کو ان سے خاص محبت تھی۔ وہ رسالہ حقوق جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا وہ انہوں نے امام نے لکھ کے ان کو ہی عطا کیا تھا، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان کے سحری میں پڑھنے کی مشہور دعا ابو حمزہ سمالی جس کو کہتے ہیں، دعائے ابو حمزہ سمالی، یہ امام سجاد نے ان کو تعلیم کی تھی۔ اور ان کے ساتھ جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعریف امام رضا علیہ السلام نے یہ کہہ کے کی ہے کہ ابو حمزہ سمالی اپنے زمانے کے سلمان فارسی تھے۔ اب ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے میں تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام حمزہ تھا، جن کے نام پر ان کی کنیت تھی ابو حمزہ، اور اس کے بعد منصور اور نوح 2 بیٹے اور تھے۔ انہوں نے
جس زمانے میں جناب زید ابن علی یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ بیٹے زید جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا تھا اور شہید ہوئے تھے اور زید شہید کہلائے اور ان کی اولاد زیدی سید کہلاتے ہیں، اس وقت جب انہوں نے خروج کیا تھا تو ان کے تینوں بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور جناب زید جب شہید ہوئے تو انہی کے ساتھ ان کے تینوں بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک شخص اور ہیں جنہوں نے امام سے تجوید سیکھی، علم قرأت سیکھا، یہ ہیں حمران ابن عیون کوفی۔ موقع ملا تو ان کا ہم مزید ذکر انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے امام نے دین کو اتنا پھیلایا کہ وہ زمانہ کہ جس میں 20 افراد حق کی آواز بلند کرنے والے نہیں تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اس زمانے میں تبدیل ہو گیا کہ دین حقہ کے ماننے والے، دین حقہ کی معرفت رکھنے والے اور دین حقہ کے علوم کی تعلیم لینے والے افراد اتنے بڑھ گئے کہ امام باقر علیہ السلام کو باقاعدہ ایک دینی یونیورسٹی کھولنا پڑی، جو مدرسہ امام باقر نے کھولا تھا، اور اس کو کمال کی منزل تک امام صادق علیہ السلام نے پہنچایا۔ تو یہ ہم نے امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ بہرحال ایک محدود وقت کے اندر ختم ہونا ہے، اس لیے ہم اب آ رہے ہیں گفتگو کو ایک اور انداز پر آگے لے کے چلیں گے کہ اب ہم اس زمانے میں آتے ہیں کہ جس میں امام کی شہادت ہو گئی، اور امام کی شہادت کے بعد اب 5ویں امام کا زمانہ آ گیا۔ سن 95 ہجری 25 محرم کو امام سجاد علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب ہم امام باقر علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، اور اس طرح ہمارا ایک سلسلہ ختم ہوا، اب ہم دوسرے سلسلے کی طرف آ رہے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے زمانے کی خصوصیات یہ ہیں کہ امام سجاد کی امامت کا آغاز یزید کے زمانے میں ہوا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید تخت پر بٹھایا گیا، لیکن اس نے اپنے باپ اور دادا کی حجوں کی، ان پر نفرین کی اور تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ بنو امیہ نے اس کو قتل کروا دیا، بلکہ زہر دے کے قتل کر دیا، اور اس کے بعد جو یزید کا نائب بنا وہ تھا مروان ابن حکم۔ مروان ابن حکم وہ شخص ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین ہوتے ہوئے، یعنی اس کی شرارتیں اور اس کے باپ کی شرارتیں ایسی تھیں کہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں اس حد تک ان دونوں باپ بیٹوں کی بڑھ گئی تھیں کہ رسول اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینے سے نکال دیا تھا۔ آپ کی زندگی میں یہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، پہلی اور دوسری خلافت میں بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن تیسری خلافت کیونکہ ان کے خاندان کی تھی، لہٰذا اس میں مروان ابن حکم کی واپسی ہوئی، اور مروان ابن حکم تیسرے خلیفہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا، داماد بھی تھا، اور اس کے اوپر یہ نوازش ہوئی کہ باغ فدق بھی اس کو عطا کیا گیا تھا۔ اب یہ مروان جو اس وقت
ولید کے دربار میں موجود تھا جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تھا یزید کے خط کے بعد کہ یا تو حسین سے بیعت لے لو یا قتل کر کے سر بھیج دو. اس وقت یہ وہاں موجود تھا اور اس نے ولید سے یہ کہا تھا کہ ولید کیا کرتا ہے، اگر اس وقت حسین کو تو نے قتل نہیں کیا اور تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. تو امام نے اس کو یبن الزرقہ کہہ کے مخاطب کیا تھا، نیلی آنکھوں والے کیا بیٹا، اور کہا تھا کہ تیری یہ مجال کہ تو مجھے قتل کرے. تو بہرحال یہ شخص تھا جو اب اسلام کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اولی الامر، سب کچھ اب یہی شخص تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کا زمانہ کیسا ہوگا. اس کے بعد اس کی حکومت بہت لمبی نہیں چلی تھی اور اس کے بعد کئی بادشاہ جلدی جلدی بدلے. سلیمان، عبد الملک اس کا بیٹا تھا، عبدالعزیز بھی اس کا بیٹا تھا. عبدالعزیز کا بیٹا عمر ابن عبدالعزیز تھا جو کہ بنو امیہ کے مزاج، بنو امیہ کا طور طریقہ اور بنو امیہ کی روش سے بالکل ہٹا ہوا تھا، لہٰذا اس کو عموماً ایک اچھا آدمی کہا جاتا ہے. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اس سلسلے تبرہ کو بند کیا تھا جو مولا امیر المومنین علیہ السلام پر ہر ممبر سے جمعہ کی خطبے میں کی جاتی تھی، اور وہ فحش کلامی اور گالیاں جو اہل بیت کو دی جاتی تھیں اس کو اس نے بند کیا تھا. دوسری چیز یہ کہ عالم اسلام میں احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا، نقل کرنا، لکھنا وہ سب جرم تھا. اس نے اجازت دی اور جتنی بھی کتابیں حدیث کی جمع کی گئی ہیں وہ سب اس کے زمانے میں جمع کی گئی ہیں. اس سے پہلے کتابیں حدیث کی نہیں لکھی جا سکتی تھیں. اس کے بعد ایک چیز اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے باغ فدق واپس کیا تھا، لیکن عام مورخین یہ کہتے ہیں کہ واپس نہیں کیا تھا، اس نے اس کو اس حیثیت میں کر دیا تھا جس میں اس کے دادا مروان ابن حکم کو دیا گیا تھا، اور عام مسلمانوں کی ملکیت کے بجائے خاص ملکیت کا قرار دے دیا گیا تھا. اس حالت میں دوبارہ لے آیا تھا. تو یہ اس کے کارنامے ہیں، لیکن زیادہ عرصے اس کی بھی حکومت نہیں چلی تھی. اور اس کے بعد سلیمان اور دوسرے چند بنو امیہ کے بادشاہ رہے، اور عبد الملک ابن مروان رہا، شام ابن عبد الملک رہا، اور اسی نے ہی امام باقر علیہ السلام کو شہید کیا تھا. تو اس زمانے میں بھی حالات وہی تھے جو امام سجاد کے زمانے میں تھے، لیکن علوم کی نشر و اشاعت، دعاؤں کے ذریعے معرفت پروردگار عالم، دین حقہ کے ماننے والوں کی تعداد، ان چیزوں میں بہرحال فرق ہو گیا تھا. تو اب اس کے بعد ہم آپ کے زمانے کے کچھ اور حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو امام باقر علیہ السلام کی جو امامت کا آغاز ہے وہ تو بہرحال عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ہے، لیکن بہت جلدی یہ واصل جہنم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان، پھر عمر ابن عبدالعزیز، اور اس کے بعد یزید ثانی، پھر میں اول، یہی امام باقر علیہ السلام کا قاتل ہے. سلیمان 3 سال حاکم رہا. اس کے زمانے کے واقعات اور سیاسی حالات جو ہیں وہ کوئی زیادہ قابل ذکر نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں، اگر وقت ہوا تو ہم آپ کو اس کی طرف متوجہ کریں گے. اچھا،
لیکن اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کے بعد 4 سال تک یزید ثانی حاکم رہا، اور پھر ہشام اول کا زمانہ آیا۔ ہشام اول 105 ہجری میں تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے زمانے میں بنو امیہ کی جو حکومت تھی اس کا پھیلاؤ اپنی حد اور انتہا پر پہنچ گیا تھا، یعنی پورا عرب، پورا فارس، اس زمانے کا فارس جو تھا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایران، ترکی اور وسط ایشیا، سیستان، آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان، اس کے بعد افغانستان، یہ سب علاقے قدیم فارس کے تھے، یہ سب بھی شامل ہو گئے تھے۔ مشرقی یورپ کا بہت بڑا علاقہ بنو امیہ کی حکومت میں تھا، جو آج بھی نامعلوم علاقے ہیں، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ روس کے پاس چلے گئے تھے، تو عموماً وہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ علاقہ پورا، سسلی، شمالی افریقہ، جبل الطارق، سوئس، پھر اس کے بعد منگولیا، منچوریا، یہ تمام علاقے جو تھے وہ عربوں کی حکومت میں شامل ہو گئے تھے ہشام کے زمانے میں۔ بہرحال ہر عروج را زوال، ہر عروج کے بعد ایک زوال تو ہے، تو اس کے بعد کبھی بھی عربوں کی حکومت اتنی نہیں پھیلی جتنی ہشام کے زمانے میں شامل تھی۔ اب ایک واقعہ ہم آپ کو سنا دیں جو شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے عہد ہشام کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ہم امام باقر علیہ السلام کے اصحاب اور شاگردوں کا ذکر انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ ہشام حج کرنے مکے آیا تھا، اپنے غلام سالم کے ساتھ مسجد الحرام پہنچا تو امام باقر وہاں موجود تھے۔ آپ نے ہشام کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ غلام نے بتایا کہ یہ محمد ابن علی ابن حسین ہیں، تو ہشام نے کہا کہ کیا یہ وہی محمد ہیں جنہیں اہل عراق اپنا امام مانتے ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ ہاں وہی ہیں۔ اس مرتبہ ہشام نے اپنے غلام سے کہا کہ ذرا ان سے ایک سوال پوچھو۔ لیکن جب آپ نے بلکہ کئی سوال کیے، جب آپ سب کے جواب دے چکے تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ یا اسی واقعے کی مزید تفصیل ابن جریر طبری نے لکھی ہے کہ ہشام مکے آیا اور مسجد میں گیا تو امام صادق علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ ابھی زمانہ امام باقر کا ہے ابھی، اور امام صادق یہ فرما رہے تھے کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے محمد کو سرفراز فرمایا نبوت عطا کر کے، اور ہم کو ان کی وجہ سے فضیلت دی۔ ہم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور زمین پر اس کے خلیفہ ہیں۔ جس نے ہماری پیروی کی وہ سعید ہے، ہمارا دشمن شقی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گفتگو جہاں فرما رہے تھے، اگر ہشام کو سنانے کے لیے فرما رہے تھے تو بھی، اور ویسے فرما رہے تھے تو بھی ہشام کو تو گوارا نہیں تھی۔ تو ہشام اس وقت یہ جملے سن کے چلا گیا، اور دمشق پہنچنے کے بعد اس نے اپنے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ امام صادق اور امام باقر کو دمشق بھیج دیا جائے۔ تو جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے دونوں ائمہ کو حراست میں لیا اور اس کے بعد دمشق روانہ کر دیا۔ اب یہاں سے گفتگو کو، قصے کو ہم بیان کریں گے امام صادق علیہ السلام کی زبانی۔ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بجبر دمشق روانہ کر دیا گیا
3 دن ہمیں دربار میں آنے کی اجازت نہیں ملی، یعنی یہ ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ چوتھے دن بلایا گیا تو وہاں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس کے لشکروں کے لوگ اور خاص صاحبان عزت اسلحہ لگائے کھڑے تھے۔ حشام تخت پر اپنے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ امام باقر علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے محمد، تم بھی ہدف پر تیر سے نشانہ لگاؤ۔ امام نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں کے شغل ہیں، مجھے معاف رکھو تو بہتر ہے۔ لیکن وہ نہیں مانا اور ایک کمان امام کو دی اور کہا کہ آپ بھی تیر چلائیں اور دیکھیں آپ کیسا نشانہ لگاتے ہیں۔ آپ نے تیر چلے میں جوڑا اور کمان کو کھینچ کر جو تیر چلایا تو بالکل ہدف کے اوپر، ٹارگٹ کے اوپر جا کے لگا۔ پھر آپ نے دوسرا تیر کمان میں جوڑا اور اس کو اس طرح مارا کہ وہ پہلے والے تیر کی نوک میں، جو پچھلی نوک ہوتی ہے جسے پیکان کہتے ہیں، اس میں جا کے پیوست ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا تیر چلایا، پھر چوتھا چلایا، پھر پانچواں چلایا، تو اس طریقے سے 9 تیر ایک میں ایک پیوست ہوتے چلے گئے۔ اب یہ حالت دیکھ کے حشام بہت پریشان ہوا۔ اب اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کہنے لگا کہ آپ تو بڑے زبردست تیر انداز ہیں، عرب و عجم میں آپ سے بہتر کوئی تیر انداز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے امام کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پھر کہا کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میری کوئی حاجت نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ مجھے واپس جانے دو، تم لوگوں نے گرفتار کر کے مجھے یہاں بلا لیا۔ اس نے اجازت دے دی اور پوچھا کہ یہ فن آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ نے کہا کہ پروردگار عالم نے دین کو ایسا کمال بخشا اور نعمتوں کو اس طرح تمام کیا کہ ان نعمتوں میں ہر قسم کے علوم و فنون اور ہر قسم کے جو کمالات انسانیت ہیں سب شامل تھے اور ہم ان کے وارث ہیں، لہٰذا ہر وہ وسیع پیغمبر اسلام اس نعمت میں شامل ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسی بات تھی جو شام آسانی سے تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ کبھی زمانہ ایسی حجت سے خالی نہیں ہوتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے خاص طور سے مبعوث کیا ہو اور منسوس کیا ہو۔ اب کیا تھا، حشام کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ کیا ہم سب عبد مناف کی اولاد نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہاں بے شک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں تو پھر آپ میں خصوصیت کیسے؟ آپ نے کہا کہ ہم کو پروردگار عالم نے سر مکنون سے مخصوص کیا ہے، لہٰذا ہم مخصوص ہیں۔ بہرحال وہ کافی دیر بحث ہوئی، پھر ایک مقام پر پہنچ کے حشام کو خاموش ہونا پڑا۔ جب حشام خاموش ہوا تو امام نے کہا کہ ہمیں واپس جانے دو، تو اس نے کہا کہ اچھا اجازت ہے، آج ہی چلے جاؤ۔ وہاں سے امام، بلکہ دونوں امام واپس آئے۔ اچھا، بہت سے واقعات ہیں، ہم چند سنائیں گے آپ کو۔ واپسی کا ایک واقعہ آپ سن لیں، وہ بھی دلچسپ واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ جب امام نکلے دمشق سے مدینے کے لیے تو راستے میں ایک مقام آیا کہ جہاں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع جمع ہو رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ سب کے سب نصرانی تھے۔ یہ دونوں امام وہاں پر رک گئے، راستے میں بہت مجمع، بہت بھیڑ۔ تو
تو آپ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، لوگوں سے جب معلوم کیا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے، تو کہا گیا کہ ایک بہت پرانا، بہت ہی بوڑھا عالم ہے نصرانیوں کا، جو اپنے ماننے والوں میں اور اپنے مذہب کے پیرو افراد میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علوم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی بھویں لٹک کے آنکھوں کے اوپر آ گئی تھیں۔ 100 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، یا 150 سال سے زیادہ۔ ایک مرتبہ اس کی نظر پڑی امام باقر علیہ السلام پر، اور کیوں پڑی یہ بھی پروردگار عالم کی ایک خاص معجزانہ کیفیت ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں کیسے نظر پڑ سکتی تھی؟ اور یہ امامت کا جلوہ تھا، امامت کا نور تھا کہ اس کی نظر جا کے ٹھہر گئی امام باقر علیہ السلام کے اوپر۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایک غیر معروف شکل ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ امت مرحومہ سے ہیں یا ہم میں سے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں امت مسلمہ سے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ امت مسلمہ کے علماء میں شامل ہیں یا جہلا میں؟ تو آپ نے کہا کہ جہلا میں شامل نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں یا آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، تم جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں؟ آپ نے کہا وہ صبح صادق کا وقت ہے، اور وہ جنت کے اوقات میں سے ہے۔ اس وقت کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیمار جو ساری رات ہوش میں نہ ہو، اس وقت اسے ہوش آ جاتا ہے۔ وہ شخص جو کرب و بے چینی میں ساری رات جاگتا رہا ہو، اس وقت اس کو نیند آ جاتی ہے۔ صاحبان تقویٰ کے لیے وہ وقت بارگاہ خداوندی میں خضوع و خشوع کرنے کا ہے، اور بدکار لوگوں پر حجت اسی وقت تمام ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں انسان رہے گا، کھائے گا، پیے گا، لیکن حوائج ضروریہ اس کو نہیں ہوں گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ کسی مثال سے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو غذا ملتی رہتی ہے، لیکن بول براز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں، تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جہلا میں سے نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاں روایات اور آیات یہ ملتی ہیں کہ جنت کا میوہ جتنا توڑا جائے گا، کھایا جائے گا، وہ اتنا ہی رہے گا۔ کیا ایسا کچھ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز استفادے کے بعد کم نہ ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، ایک چراغ سے اگر چراغ جلائے جائیں تو اس چراغ کی لو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا، ایک سوال میں آپ سے ایسا کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کا جواب دے سکیں گے۔ آپ نے کہا خیر پوچھ لو۔ تو اس نے کہا کہ تاریخ انبیاء میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے اور ایک ہی دن ان کا انتقال ہوا، پیدا بھی ایک ساتھ ہوئے اور دنیا سے اٹھے بھی ایک ہی دن، لیکن ایک کی عمر دوسرے کی عمر سے 100 سال کم تھی۔ ایسا کب ہوا، کہاں ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ جناب عزیز اور جناب عزیر تھے،
جناب عزیر کو پروردگار عالم نے 100 سال کی موت دی تھی اور اس کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیجا تھا. وہ سورہ بقرہ میں اس کا پورا ذکر ہے، لہذا وہ تم چھوڑ رہے ہیں. آپ نے وہ مثال بیان کی، وہ تذکرہ کیا. تو اس طریقے سے وہ شخص جو تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا. امام کے واقعات میں درس و تدریس بھی ہے، مناظرے بھی ہیں، مکالمے بھی ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ بہت کم ہی باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کر سکیں گے. آپ کے عہد میں یہ بات ہم نے گزشتہ تقریر میں کہی تھی کہ عالم اسلام میں فتوحات کے بعد وہ افراد کے جو عہد رسالت کے تھے یا ان کے بعد کے تھے وہ تو آبادی میں بہت کم ہو گئے. دور دور کے علاقے فتح ہو گئے اور دور دور کے قومیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف روایات رکھنے والے لوگ، مختلف عادات و اطوار رکھنے والے لوگ عالم اسلام میں آ گئے. تو اب اسلام میں نظریات کی ایک کشمکش ہو گئی اور بہت بڑی تعداد میں فرقے بنے. بنو امیہ کے عہد میں جبریہ، قدریہ، مرجیہ، تفویضیہ، اس قسم کے بہت سے فرقے بنے تھے. تو ان لوگوں سے امام کیے ہیں جس میں آپ نے دین حقہ کی حقانیت کو ثابت کیا ہے. ایسے مناظرے امام محمد باقر علیہ السلام کے عہد میں ملتے ہیں یا پھر امام رضا علیہ السلام کے عہد میں ملتے ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ مامون رشید کا زمانہ تھا. مامون رشید خود ایک مذہب کا عالم تھا جسے مکتب معتزلہ کہتے ہیں. بہرحال وہ تو ابھی اس وقت ہماری گفتگو میں نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں مکالمات اور مناظروں کی. ایک بڑا مشہور عالم تھا محمد ابن مکندر. یہ جو تھا یہ صوفی عقیدہ، تصوف کا بہت بڑا ماہر تھا. یہ بھی عالم اسلام میں اسی زمانے میں ایک فرقہ یا ایک مکتب فکر بنا تھا. تو یہ صوفیوں کے بزرگ سمجھے جاتے تھے، بڑے عابد و زاہد شخص تھے. تو یہ بہرحال رہبانیت کے قائل تھے. اب ان کا سلسلہ یہ تھا کہ یہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے. تو جب اپنا وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے تو ظاہر ہے کہ حصول معاش کے لیے تو وقت نہیں ملتا تھا، محنت مزدوری کر کے کمانے کا وقت نہیں ہوتا تھا. اہل و عیال بھی تھے، بال بچے تھے، گھر کی ذمہ داریاں تھیں. تو یہ اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں محبوب تھے. تو لوگ اپنی کمائی میں سے ان کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے جس سے ان کے گھر کے اخراجات چلتے تھے اور یہ زیادہ تر اپنا وقت عبادت میں گزارتے تھے. اور یہ یہی سمجھتے تھے کہ میں ایک نہیں ہوگا ابھی پورا ایک پارٹ ہو گیا، ہاں سیکنڈ شروع کیا. کہ میں جو دنیاوی ضروریات کے لیے حصول معاش کے لیے کسی قسم کا وقت نہیں نکالتا ہوں، یہ میری فضیلت ہے. کیونکہ دنیا کی طلب میں وقت کا گزارنا، دنیا کی طلب میں
کچھ محنت کرنا جو ہے یہ معیوب چیز ہے، دینداری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے۔ اور دینداری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سوائے ان امور کے کہ جن کا تعلق رسمی عبادات سے ہے اور کچھ نہ کرے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اسی کے اوپر یہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اکیلے ان کا نظریہ نہیں تھا، یہ ایک مکتب فکر تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ شہر سے باہر کہیں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کسی باغ میں یا اور کھیت وغیرہ میں امام باقر علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے، تیز دھوپ اور گرمی تھی، اور آپ شدید دھوپ میں مشقت میں محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے انہوں نے پہچانا امام کو اور امام سے کہا کہ آپ جیسا شخص تو دنیا کی تھوڑی سی روزی کے لیے مشقت کرے، اگر اس حال میں آپ کو موت آ گئی تو موت کا فرشتہ آپ کو طلب دنیا میں دیکھے گا، اور دنیا سے آپ جائیں گے اس طرح کہ آپ کی توجہ طلب دنیا پر ہوگی۔ تو امام ایک مرتبہ سیدھے کھڑے ہوئے اور اس کی طرف متوجہ ہو کے انہوں نے کہا کہ قسم بخدا اگر مجھے اس حال میں موت آ جائے تو وہ مجھے عبادت الہی میں پائے گی۔ رزق حلال کے حصول کے لیے میں مشقت کر رہا ہوں، اور یہ کام میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی حفاظت کر رہا ہوں اس امر سے جو تم اور تم جیسے لوگ انجام دیتے ہو۔ تم نے اپنی ضروریات دنیا کا بوجھ دوسروں پر ڈالا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ جو شخص اپنا بوجھ بندگان خدا پر ڈال کے خدا کی عبادت اپنی دانش میں کرتا ہے وہ اچھا نہیں کرتا، اچھا وہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی عیال کا بوجھ خود اٹھاتا ہے اور خود ان کی کفالت کرتا ہے، اور یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو جب اس قسم کی گفتگو امام نے کی تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو نصیحت کرنے آیا تھا لیکن آپ نے مجھے نصیحت کر دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو زندہ رکھنا ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کا کام تھا، اور آپ نے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو وہ شخص ملعون ہے جو اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہر انسان ایسا ہی ہو جائے، ہر انسان اپنا بوجھ معاشرے کے دوسرے لوگوں پر ڈال کے عبادت کرنا شروع کر دے تو پورے معاشرے کا حال کیا ہو؟ پھر محنت کرے گا کون؟ پھر تو سب عبادت ہی کریں گے اگر محنت کو عبادت نہ مانا جائے۔ ویسے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اس کے علاوہ انہیں کرنا بھی کچھ نہیں، لیکن عبادت کے مفہوم کی صحیح تعلیم جو دی گئی ہے وہ دین اسلام نے دی ہے، اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو روح اسلام کی بقا کی ضامن ہے۔ اچھا ایک واقعہ اور سن لیں۔ نافع ابن ازرق یہ شخص کون ہے؟ یہ خارجیوں کا رئیس تھا، خارجیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ خارجی کون ہے آپ جانتے ہیں؟
امیر المومنین کے عہد میں کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے امیر المومنین کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر مانا، ان کے ساتھ ہم رکاب ہو کے جنگ کی، اور اس کے بعد جب واقعہ حکمین ہوا تو انہوں نے امیر المومنین کے اوپر کفر کی تہمت لگائی اور امیر المومنین سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، ان کے اوپر تلوار کھینچ لی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حقیقی تعلیمات پیغمبر اسلام کے ماننے والے بس وہی چند افراد تھے جو امیر المومنین کے ساتھ تھے۔ اگر وہ سب قتل کر دیے جاتے تو روئے زمین کے اوپر حقیقی اسلام کا ماننے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ اس حساب سے یہ بڑے خطرناک لوگ ہو گئے تھے اور بڑی زبردست جنگ انہوں نے کی تھی، اور مولا نے بھی ان سے ایسی جنگ کی تھی کہ 9000 کے لشکر میں سے صرف 9 بچ کے گئے تھے۔ تو بہرحال خارجیوں کا ذکر ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ خارجی جو تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ امیر المومنین کے دشمن تھے، اور امیر المومنین کا دشمن ہونا عالم اسلام میں کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی، بہت دشمن ہیں اور لوگوں کے نظر میں بڑے محترم ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بنی امیہ کے بھی دشمن تھے، جس کی وجہ سے یہ عام مسلمان بھی ان کو برا سمجھتے ہیں۔ اب وہ پورے واقعات ہم خارجیوں کو نہیں بتائیں گے، صرف یہ بتاتے ہیں کہ خارجی سے امام نے بات کیسے کی۔ ہوا یہ کہ امام ایک درس دے رہے تھے، اس میں یہ خارجی عالم آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے امام سے کچھ مسائل پوچھے حلال و حرام کے، وہ آپ نے بتا دیے۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ اگر اس جماعت سے پوچھو کہ تم نے جناب امیر کو چھوڑنا کیوں حلال سمجھا جبکہ تم نے ان کی اطاعت میں جہاد کیا تھا اور ان کی نصرت کو اللہ کی رضا سمجھا تھا، تو وہ کہیں گے کہ علی نے دین خدا میں حکم مقرر کیے، اس وجہ سے ہم علی کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ اب تم ان خارجیوں سے کہو کہ اللہ نے خود حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر سورہ نساء کی 35ویں آیت پڑھی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اور وہ پوری آیت ہے، اور کہا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ان دونوں یعنی زن و شوہر کے درمیان نا اتفاقی کا خوف ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے حکم مقرر کرنے کو، اور جناب رسول خدا نے بھی سعد ابن معاذ کو بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران حکم بنایا تھا، اور انہوں نے اپنا فیصلہ بھی سنایا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم کہ جناب امیر نے دونوں ثالثوں کو حکم دیا تھا کہ قرآن کی روح سے فیصلہ کریں اور اس کی حدود سے باہر نہ جائیں، اور شرائط اور شرط رکھی تھی کہ خلاف قرآن ہر بات رد کر دی جائے گی۔ اور جب معترضین نے کہا تھا کہ تم نے اپنے نفس پر غیر خدا کو حکم بنایا، تو جناب امیر نے کہا تھا کہ میں نے مخلوق کو نہیں کلام اللہ کو حکم بنایا ہے۔ اب یہ ایمان سے خارج ہونے والے حکم بالقرآن کے خلاف کیا پاتے ہیں، اور وہ کون سی شرط تھی جس میں قرآن کی مخالفت کو رد نہ کیا گیا ہو؟ کاش وہ اپنی اس بہتان تراشی سے پرہیز کرتے۔ یہ سن کے نافع یعنی وہ شخص جو نافع ابن ازرق کہا کہ واللہ یہ کلام وہ ہے کہ جو میں نے پہلے نہیں سنا تھا، میرے دل میں گزرا بھی نہیں تھا، اور یہی حق ہے۔ اور اس طریقے سے وہ خارجی جو تھا وہ قائل ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک خارجی جو اس کا بیٹا تھا، اس کا ذکر علامہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ کہا کرتا تھا کہ ساری دنیا میں کوئی ایسا شخص اگر موجود ہے جو مجھ سے بحث کرے اور یہ ثابت کر دے کہ اہل نہروان کو قتل کرنے میں علی نے ظلم نہیں کیا،
تو میں اس کے پاس جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا اگر وہ شخص اولاد علی میں سے ہو، تو کہنے لگا کہ کیا اولاد علی میں بھی کوئی عالم ہے؟ بہرحال اگر ہے تو ضرور جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ محمد ابن علی ابن حسین ابن علی امام باقر علیہ السلام ہیں۔ کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ کہا میں جاؤں گا۔ مدینے پہنچا امام کی خدمت میں، تو امام نے کہا کہ کل آنا۔ دوسرے دن جب وہ آیا تو امام نے مدینے کے ان تمام لوگوں کو جمع کیا جن کو وہ احادیث یاد تھیں جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کی تھیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ جس کو جو حدیث فضیلت امیر المومنین میں یاد ہے وہ سناؤ۔ لوگوں نے فضیلت امیر المومنین میں حدیث سنانا شروع کی، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ ہاں یہ علی کی فضیلتیں ہیں۔ ہر فضیلت کے اوپر مانتا گیا، یہاں تک کہ وہ والی حدیث جو خیبر میں آپ نے فرمائی تھی کہ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّانٍ، کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، پوری حدیث۔ تو کہا کہ کیا اس حدیث کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا صحیح ہے، میں اس کے بارے میں بھی صحیح کہتا ہوں، بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ علی نے بعد میں حکم مقرر کر کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس وقت اللہ نے پیغمبر اسلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ اور رسول علی کو دوست رکھتے ہیں اور علی اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، تو اس وقت جب اللہ دوست رکھتا تھا تو اس کے علم میں یہ بات تھی کہ علی کل دین چھوڑ دیں گے یا نہیں تھی؟ اگر تو کہتا ہے کہ نہیں تھی تو تو نے خود دین چھوڑ دیا، اور اگر تو کہتا ہے کہ تھی، اللہ جانتا تھا کہ علی دین کو چھوڑیں گے، تو اس علی سے اللہ نے محبت دین کو چھوڑنے کی بنیاد پر کی تھی یا دین کی اطاعت کی بنیاد پر کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ دین کی اطاعت کی بنیاد پر۔ تو آپ نے کہا کہ اگر دین کی اطاعت کی بنیاد پر کی تھی تو یہ کیسے کہتا ہے کہ علی نے دین کو چھوڑ دیا؟ تو وہ خاموش ہو گیا، چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ سے مکالمے ہیں، وہ فی الحال ہم چھوڑے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد حکومت بنو امیہ کی زوال پذیر ہو گئی۔ تو واقعی حالات ہم چھوڑ رہے ہیں، صرف آپ کو اتنا بتا دیں کہ اس کے بعد صورتحال جو تھی وہ یہ ہوئی کہ ہشام نے امام باقر علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا، اور بنو امیہ کے عہد میں ہی امام کی شہادت ہو گئی۔ اب امام صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ امام صادق کے عہد میں بنو عباس کے کچھ لوگ، صفاح اور منصور دوانقی، امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو انہوں نے فریب دیا، اپنے ساتھ اپنی تحریک میں شامل کیا۔ وہ پوری تحریک بنو عباس کی ہم آج کی گفتگو میں نہیں کر سکیں گے، بس آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک تحریک تھی جس نے بنو عباس کو، بنو امیہ کو بہرحال اس عروج کی حکومت سے، اس بڑی سلطنت سے معزول کر دیا، اور اس طریقے سے ان کو ذلیل و حقیر کیا کہ ان کی قبریں کھود کے ان کے گڑے ہوئے مردے اور ہڈیاں تک نکال کے جلائی گئیں۔
اور اس کے بعد انہوں نے جو تحریک چلائی تھی وہ یہ تھی کہ بنو امیہ ظالم ہیں، غاصب ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، جب کہ پروردگار عالم نے بعد رسول امامت و ولایت اور وصایت جو ہے وہ آل رسول کے لیے رکھی ہے، اور آل رسول کا حق ہے۔ ہم ان سے اس لیے جنگ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہٹا رہے ہیں کہ آل رسول کی حکومت ہو جائے۔ تو اب کیونکہ آل رسول پر بہت ظلم ہو چکے تھے اور بنو امیہ کے مظالم اور فسق و فجور بہرحال مشہور تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، تو ان کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ لیکن جب تحریک کامیاب ہوئی تو انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا کہ نحن آل رسول، نحن اہل البیت، اہل بیت تو ہم ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ بھئی تم کیسے اہل بیت ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم اہل بیت ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا کوئی بیٹا تو تھا یا نہیں، ان کے چچا کے بیٹے سے ان کی نیابت چلتی، تو ہم خود اہل بیت ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جب انہوں نے خود اہل بیت ہونے کا دعویٰ کیا، بنو امیہ اور بنو امیہ سے پہلے والے جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کے لیے کوئی خاص مقام ہے ہی نہیں، انہوں نے شروع کیا کہ اصل مقام اہل بیت کا ہے اور پھر خود اہل بیت بن گئے، تو اصل اہل بیت جو تھے وہ بہرحال پھر وہیں پہنچ گئے جہاں بنو امیہ کے زمانے میں تھے۔ تو انہوں نے بھی ظلم کے بازار گرم کیے، بہت مظالم کیے، اور ان کے بادشاہوں نے قدم جماعتے کے ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ جو تھا اس کو سبوتاش کیا، اور یہ کام بنو عباس کے دوسرے خلیفہ منصور دوانقی نے کیا۔ منصور دوانقی معتزلہ فرقے کا عالم بھی تھا اور بہت بڑا بادشاہ بھی ہو گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام باقر علیہ السلام کے عہد میں، امام زین العابدین علیہ السلام کے عہد کے اختتام سے لے کے امام باقر علیہ السلام کے عہد میں مدرسہ بہت آگے بڑھ گیا، اور امام صادق علیہ السلام کے عہد میں تو عالم یہ ہو گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر کے علوم سیکھنے والے وہاں جمع ہو گئے، جس میں 4000 افراد تو وہ تھے کہ جو معروف تھے، اور غیر معروف کی تو کوئی گنتی ہی نہیں تھی۔ ایک ایسا علمی مرکز تھا کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر کے علوم سیکھنے والے کھچ کھچ کے آ رہے تھے۔ تو حافظ ابو العباس ابن عقدہ نے تحریر کیا ہے، ارشاد میں شیخ مفید نے بھی لکھا ہے کہ اصحاب حدیث میں مختلف مذاہب کے راویوں کی تعداد 4000 تھی، یعنی حدیث کے مختلف مذاہب، مختلف مکاتب فکر کے راوی تھے اس مدرسے سے منسلک، جن کی تعداد 4000 تھی۔ سید الابلی ابن عبد الحمید زینی کتاب الانوار میں عامہ و خاصہ یعنی شیعہ اور سنی میں مشہور ہے کہ آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ شیخ طبری اعلام الورا میں اپنے علوم کے کسی دوسرے شخص سے نقل نہیں کیے، کہتے ہیں کہ کسی نے اتنے علوم کسی شخص سے دنیا والوں نے نقل نہیں کیے جتنے امام صادق سے نقل کیے، کیونکہ آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 4000 ہے۔ یہی باتیں ابن شہر آشوب نے اپنی مناقب میں بھی لکھی ہیں، علامہ شیخ حسنین نے بھی لکھی ہیں، شہید اول سید محمد مکی جزینی نے اپنی کتاب ذکرہ میں بھی انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ سے روایت کرنے والے عراق، شام، حجاز کے راویوں کی تعداد 4000 ان لوگوں نے بھی لکھی ہے۔ اب اس مدرسے کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو کیا بتائیں، یہاں حیات کے ماہرین، ریاضی کے ماہرین، کیمیا کے ماہرین،
اور طب کے ماہرین، حدیث کے ماہرین، کلام کے ماہرین، تجوید کے ماہرین، تفسیر کے ماہرین، اخلاق کے علوم کے ماہرین، یعنی کوئی علم کا شعبہ ایسا نہیں تھا جس کے ماہرین اور بڑے بڑے علماء اس مدرسے سے نہ نکلے ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ نے نام سنا ہے جابر ابن حیان کا، آپ نے نام سنا ہے زکریا الزاری کا، جو کہ کیمیا کے ماہر، علم کیمسٹری کے۔ اب اس میں جو لوگ پڑھنے آتے تھے اس میں محدثین اور فقہا عام مسلمانوں کے بھی ہوتے تھے۔ عام مسلمانوں کے محدثین اور فقہا، ان کے کچھ نام ہم آپ کو بتا دیں۔ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، یہ ہم بہت خاص اور ان لوگوں کے نام بتا رہے ہیں جو عالم اسلام میں مشہور ہیں۔ یہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، یہ وہی امام ابو حنیفہ ہیں جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 سال امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کے تھے۔ پھر مالک ابن انس ابن مالک رسول اللہ کا ایک صحابی، وہ ایک الگ ہیں، جن کا بیٹا سنان ابن انس تھا، اہل بیت کے خلاف جنگ کرنے والا کربلا میں، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مالک ابن انس یہ جو ہے یہ 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ سفیان الثوری، ان کا ذکر ہم نے امام سجاد کے شاگردوں میں کیا تھا۔ اس کے بعد یہ اس مدرسے میں بھی رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ عالم اسلام کے ان فقہا میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فقہ مرتب کی تھی، اور ان کا اپنا ایک مذہب تھا، جیسے شافعی مذہب، حنفی مذہب، مالکی مذہب ہے، ایسے ہی سوری مذہب بھی تھا ایک، جو 4 صدی تک چلا ہے۔ بادشاہوں کے ساتھ ان کے کوئی معاہدے نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ان کا مذہب ختم ہو گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی فقہ تھی ان کی، جو ان کی فقہ تھی وہ فقہ اہل بیت کے بعد دوسرے فقہا کے مقابلے میں اپنی ایک حیثیت رکھتی تھی۔ پھر سفیان ابن عیینہ، ان کا سن وفات 198 ہے۔ ان کا بھی ایک مکتب فکر تھا، ان کی بھی ایک فقہ تھی، وہ بھی کافی عرصے چلی۔ پھر شیبہ ابن الحجاج، 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور صحاح 6 کے مؤلفین نے ان سے حدیثیں بہت نقل کی ہیں۔ پھر ہیں فضیل ابن عیاض، 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ نسائی، بخاری، ترمذی، ان سب لوگوں نے ان سے روایتیں لی ہیں۔ حاتم ابن اسماعیل کوفی، 180 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حفظ ابن غیاث، ان کے بھی بڑے قصے ہیں، ہم اس وقت نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ابو المنذر زہیر ابن محمد تمیمی خراسانی، 162 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسماعیل ابن جعفر، 180 میں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال یہ بہت لمبی فہرست ہے، ہم نے 10 افراد کے نام لے لیے۔ بات یہ ہے کہ ان کی زیادہ گفتگو ہمارے موجودہ موضوع کا حصہ بھی نہیں ہے، اور پھر ہمارا ان لوگوں سے کوئی اتنا زیادہ واسطہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ افراد کے جو دین حقہ پر تھے اور جنہوں نے بڑی محنت شاقہ سے دین حقہ کی نشر و اشاعت میں کام کیا، وہ افراد کچھ وہ ہیں کہ جو امام باقر علیہ السلام کے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے، کچھ وہ ہیں جو امام باقر اور امام صادق کے ساتھ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو امام صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کا ہم تھوڑا سا مختصر ذکر کر دیں گفتگو کے اختتام سے پہلے۔ اس میں ہیں آبان ابن تغلب، کوفے کے رہنے والے تھے، امام سجاد سے، امام باقر سے، امام صادق علیہ السلام، 3 اماموں کی خدمت میں رہے، اور ان سب سے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں۔
ان سے علوم سیکھے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کی ہے، اور ان کی وفات امام صادق علیہ السلام کے عہد میں ہوئی تھی۔ شیخ طوسی نے ایک فہرست لکھی ہے اصحاب کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ معتبر، جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے۔ 3 ائمہ سے روایات نقل کیں۔ امام باقر نے آپ کو مسجد مدینہ میں بیٹھ کے فتوے دینے کو کہا تھا، اور فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے شیعوں میں تم جیسے صاحبان فتویٰ رہیں۔ آپ نے تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا ہے۔ معانی القرآن، القرات، اصول روایت وغیرہ کتابیں ہیں ان کی۔ اس کا تذکرہ ابن ندیم نے اپنی فہرست میں کیا ہے۔ اور آپ کا انتقال کوفے میں ہوا تھا منصور کے زمانے میں، وہی منصور جو امام صادق کا قاتل ہے۔ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ آبان خالص شیعہ تھے۔ اچھا، آبان کے بعد ایک اور آبان ہے دوسرے، آبان ابن عثمان ابن احمر بجلی، یہ اہل کوفہ میں سے تھے۔ بے شمار روایات آپ نے نقل کی ہیں امام صادق علیہ السلام سے بھی اور امام کاظم علیہ السلام سے بھی۔ اور آپ کی کتاب المبتدی البعث، المبتدی البعث والمغازی والوفات ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ ابن حیان نے آپ کا ذکر ثقہ افراد میں کیا ہے۔ محمد ابن ابی عمر نے آپ کا حافظہ بہترین حافظہ قرار دیا۔ 6 اصحاب امام کے ایسے ہیں کہ جن کو خاص طور سے دین کے خادم اور دین کی نشر و اشاعت کرنے والے اور دین حقہ کے ناصر کہا گیا ہے۔ اس میں ایک نام ان کا بھی ہے۔ وہ افراد کون کون سے ہیں؟ جمیل ابن دراج، عبداللہ ابن مسکان، عبداللہ ابن بکیر، حماد ابن عیسیٰ، حماد ابن عثمان اور خود آبان ابن عثمان۔ اچھا، اس کے بعد بکیر ابن عیون جو ہیں، یہ شیبانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، 6 امام کے مشہور صحابی ہیں۔ اور 6 امام کے اصحاب میں ایک بہت مشہور صحابی ہیں زرارہ ابن عیون، یہ زرارہ ابن عیون کے بھائی تھے، اور امام باقر امام صادق علیہ السلام سے روایات نقل کرتے تھے۔ امام صادق کے زمانے میں انتقال ہوا، اور امام کو جب خبر ہوئی تو امام کو صدمہ بھی ہوا اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہیں جمیل ابن دراج ابن عبداللہ، یہ امام صادق اور امام کاظم سے روایات نقل کرتے تھے اور امام رضا کے زمانے میں وفات پائی ہے۔ یہ بھی انہی 6 معتبر راویوں میں شامل ہیں۔ پھر حشام ابن الحکم البغدادی الکندی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے لیکن بغداد میں رہنے لگے تھے۔ شیعہ علم کلام کے ماہر تھے۔ یہ علم کلام جو شیعوں کا علم کلام ہے اس کے ماہرین میں ان کا شمار تھا، اور امام صادق کے بلند پایہ اصحاب میں شمار ہوتا ہے۔ بہت ذہین شخص تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا معاویہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں شریک ہوئے تھے، مگر لشکر مخالف میں تھے۔ ان کی وفات مامون کے دور خلافت میں ہوئی ہے، اور امام نے مختلف مواقع پر ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ حشام ابن حکم ہمارے حق کا طلبگار اور ہمارا مددگار ہے۔ اچھا، حشام بہت کم سن لڑکے تھے، ابھی ان کی داڑھی بھی ٹھیک سے نہیں نکلی تھی جب امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کی خدمت میں رہتے تھے، تو امام ان کی تعریف کرتے تھے اور مباحثوں میں، مناظروں میں خاص طور سے ان کو آگے رکھتے تھے۔ اور ایک بہت مشہور مناظرہ ہے کہ جس میں خاص طور پر آپ نے حشام ابن حکم کو پیش کیا تھا اور مناظرہ کرنے والے سے کہا تھا کہ اس بچے سے مناظرہ کر لو۔ وہ مناظرہ ہم
اس وقت بیان نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور امام کے خاص اصحاب میں ہیں معلّہ ابن خنیس۔ یہ امام صادق کے خاص اصحاب میں اور مشہور محب اہل بیت کہلاتے ہیں، اور اسی جرم میں یہ قتل بھی ہوئے تھے، اور امام نے ان کے قتل پر احتجاج بھی کیا تھا۔ بہرحال اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا جو ہم مزید گفتگو کریں، لیکن ابن عبد الملک ابن عیون، زرارہ ابن عیون، علی ابن یقطین، عمار ابن عمرو ابن حنظلہ، فضیل ابن یسار، ابو بصیر بھی 3 ہیں، اب اس وقت ہم ان کی تفصیل نہیں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد محمد ابن مسلم، یہ بھی بڑے ثقہ آدمی ہیں، معاویہ ابن عمار، مفضل ابن عمرو، ہشام ابن سالم، ان سب کی تعارف فی الحال ہم چھوڑ رہے ہیں، اور آج کی حد تک ہم گفتگو کو تمام کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ جب بھی موقع ہوگا مزید گفتگو ہم کریں گے۔ ارادہ تھا ہمارا کہ ان کا تعارف کرائیں، اور خاص طور سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے ان کے واقعات بیان کریں، لیکن اب ہماری گفتگو کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج کی حد تک ہمیں آپ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم امام صادق علیہ السلام کا عہد، آپ کے اصحاب، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب اور وہ زمانہ ہارون رشید کا، اس کے اوپر گفتگو اگر موقع ہوا تو ضرور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔